نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک مسلمان کے لیے سالانہ ورکشاپ کی حیثیت رکھتا ہے. اور ورکشاپ کے بارے میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ورکشاپ کسی چیز کی بھی ہو، چاہے وہ گاڑیوں کی ہو. ورکشاپ اسے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی تربیت یا کسی چیز کی مرمت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے رمضان المبارک کا مہینہ بھی یہ مسلمانوں کے لیے سالانہ ورکشاپ ہے. اور یہ ورکشاپ اس مسلمان کے لیے فائدہ مند ہے جو اس ورکشاپ کی ہدایات پر عمل کرتا ہے. اگر ورکشاپ کی ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، ورکشاپ کی شرائط پر پورا نہیں اترے گا، تو اس کی اصلاح نہیں ہوگی اور اس سے فائدہ بھی حاصل نہیں کرے گا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے، اس ورکشاپ میں بنیادی طور پر 3 چیزوں کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. جو اس ورکشاپ پر عمل کرتا ہے، اپنے آپ کو ورکشاپ کے حوالے کر دیتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے اس رمضان المبارک کو، اس کے 3 چیزوں کی پاکیزگی اس کو حاصل ہوتی ہے بنیادی طور پر. ایک یہ ہے کہ اس کو اس کے عقیدے کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اس کا عقیدہ پاکیزہ ہو جاتا ہے. اور یہ صرف روزہ رکھنے سے اس کا عقیدہ پاکیزہ ہو جاتا ہے، صرف روزہ رکھنے سے. اور سب سے بڑا عقیدہ یہ ہے ایک مسلمان کے لیے اور ایک انسان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ پر اور ہر وقت حاضر ناظر ہے اور موجود ہے. یہ پاکیزگی ایک روزے دار کو اس طرح حاصل ہوتی ہے. ایک روزے دار چاہے آج کل چونکہ روزے گرمیوں کے دنوں میں ہے اور گرمیوں کی شدت کی وجہ سے پیاس بھی لگتی ہے. ایک روزے دار جب روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور کہیں سے تھکا ہوا آتا ہے، اپنی مزدوری سے اپنے کام سے تھکا ہوا آتا ہے، دھوپ سے آتا ہے، تپش ہوتی ہے اور اس کو شدت کے ساتھ پیاس لگی ہوئی ہوتی ہے. جب وہ کمرے میں جاتا ہے تو فریج بھی موجود ہوتا ہے، اس کے اندر ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوتا ہے اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی وہ اس پانی کو منہ نہیں لگاتا. اس کے دل کے اندر یہ احساس ہوتا ہے کہ جس ذات کے حکم پر میں نے روزہ رکھا ہے وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. اگرچہ یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے مگر وہ ذات مجھے دیکھ رہی ہے. یہ احساس روزے کی حالت میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حاضر ناظر ہونے کا عقیدہ یہ پختہ ہوتا ہے. اور دوسرا، اور اس بات پر قرآن مجید کے یہ جو آیتیں ہیں کہ ان اللہ یرا، کہ یقیناً اللہ دیکھ رہا ہے، اس آیت پر بھی عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے.
تو یہ روزے کی حالت میں احساس ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت ان ربک لبل مرصاد، تیرا رب تیری گھات میں ہے، تیرا رب گھات لگا کے بیٹھا ہے، یعنی تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس آیت پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے روزے کی حالت میں۔ خود بخود انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ روزہ رکھنے والا ہر وقت اسی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ روزے کا جو حکم ہے وہ حلال ایک وقت سے لے کر ایک وقت تک حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، حلال چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام۔ تو اس میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ اللہ مالک ہے اور میں اس کا غلام ہوں، میں تو غلام ہوں۔ عبدیت کا اور غلامیت کا احساس پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنے والے کے دل میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑا احساس ہے جس کے ہر مسلمان کے دل میں ہر وقت پیدا ہونا چاہیے، مگر روزے کی حالت میں یہ ضرور پیدا ہوتا ہے۔ حلال چیزوں کو چھوڑ رکھا ہے، کیوں بھائی؟ میرے مالک کا حکم نہیں ہے اس کو کھانے کا، جب اللہ حکم دے گا تو کھائیں گے، جب اللہ حکم نہیں دے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ اور تیسری بات یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ رزق دینے والی وہی ذات ہے، اور جو چیز اللہ دے گا اور جو چیز اللہ کھلائے گا ہم کھائیں گے، اللہ نہیں کھلائے گا ہم نہیں کھائیں گے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پختہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ہی ہمیں کھلانے والا ہے، اللہ ہی ہمیں پلانے والا ہے۔ تو یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار یہ معاملہ ہوتا ہے کہ آدمی کو جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اور اللہ ہی پلاتا ہے، اور جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہی آدمی کھا کر اور پی کر رہتا ہے، اس کو کھانا بھی پڑتا ہے اور پینا بھی پڑتا ہے، اور یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ اس آدمی کو اس وقت تک موت نہیں آتی جتنا اس کا رزق لکھا ہوا ہو وہ نہ کھا لے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ہر رزق کا وقت بھی مقرر ہے اور چیز بھی مقرر ہے کتنی کھانی ہے، اور یہ بات بھی مقرر ہے کہ یہ چیز جزو بدن بنے گی، اس کو فائدہ پہنچائے گی یا نقصان پہنچائے گی، یہ بات بھی مقرر ہے۔ اس کے بارے میں ایک لطیفہ آتا ہے کہ ایک مولوی صاحب میری طرح انہوں نے تقریر کی کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے، اللہ جس کو کھلانا چاہتا ہے تو کھلا کر رہتا ہے اور پلانا چاہتا ہے تو پلا کر رہتا ہے۔ ایک نوجوان تھا، اس نے یہ تقریر سنی، وہ بھی میری ہی طرح کا تھا، اس کو تجربے کرنے کا بڑا شوق تھا۔ جب وہ مولوی صاحب تقریر سے فارغ ہوئے تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ کھلاتا ہے اللہ پلاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر انسان نہ کھائے نہ پیے تو اللہ کیسے کھلائے گا؟ مولوی صاحب نے کہا کہ تم جو کچھ مرضی کہو مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں جب تک تجربہ نہیں کروں گا میں نہیں مانتا۔ وہ گھر چلا گیا، اس نے گھر میں کہا نہ میں نے روٹی کھانی ہے نہ میں نے پانی پینا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے اور کیسے پلاتا ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ اولاد کے لیے والدہ ہی پریشان ہوتی ہے، تو والدہ نے زور لگایا کہ بیٹا کھا لے، کمزور ہو جائے گا، طبیعت خراب ہو جائے گی، بیمار پڑ جائے گا، بیٹا کھا لے، یہ بات حقیقت ہے، اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے، ایسی ضد نہ کر۔ اس نے کہا نہیں ماں میں نہیں کھاتی۔ جب گھر والوں نے زیادہ تنگ کیا تو یہ گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چلا گیا، ایک سائیدار درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اب ماں تو پریشان رہتی ہے، ماں نے دیکھا کہ بیٹا گھر پر نہیں ہے تو اس نے گھر سے کچھ کھانا تیار کیا اور لا کر وہاں پھر اس کی منت کرنے لگی بیٹا کھا لے۔ تو بیٹے نے کہا ماں مجھے تنگ نہ کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کیسے کھلاتا ہے اور کیسے پلاتا ہے، میں نہیں کھاتا اللہ کیسے کھلائے گا مجھے۔ تو ماں کے اندر ہمدردی ہوتی ہے، اس نے کہا کہ بیٹا اب ضد کر رہا ہے، اس نے وہاں پر کھانا رکھ دیا، ہو سکتا ہے جس کو بھوک لگے اور سمجھ آ جائے تو کھانا کھا لے۔ تو وہ ماں چلی گئی۔
اب تھوڑا وقت گزرا، رات کا وقت ہوا، وہ نوجوان بیٹھا ہوا تھا، اس دوران 3 چور آ گئے، چوری کر کے تھکے ہوئے آئے، وہاں بیٹھ گئے، آپس میں تقسیم کرنے لگے، جتنا مال لے کر آئے تھے آپس میں تقسیم کیا، تقسیم کر کے پھر اب فارغ ہو گئے تو بھوک لگی، ساتھ کھانے کی خوشبو بھی آ رہی تھی، ادھر ادھر دیکھا تو ایک ٹفن پڑا ہوا ہے کھانے کا، اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں کھانا ہے۔ اب ان کو پریشانی ہوئی کہ ہم یہاں روزانہ آتے ہیں، اس درخت کے نیچے بیٹھتے ہیں، اور یہ کھانا کہاں سے آ گیا؟ ادھر ادھر دیکھو کوئی نہ کوئی آدمی ہے، کھانا لانے والا کوئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ تھوڑا دور کر کے ایسے پڑا ہوا ہے، سویا ہوا ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ لایا ہے کھانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہمارے روٹین کا معلوم ہے کہ اس نے ضرور اس کے اندر زہر ڈالا ہوگا۔ اس نوجوان کو اٹھایا تو کہا بھائی کھانا کس کا ہے؟ کہا کہ میرا ہے۔ کہا کہ کیوں نہیں کھاتا؟ اس نے کہا جی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ کھلاتا ہے، اللہ کیسے پلاتا ہے۔ اس کو انہوں نے ترغیب دی کھانے کی، یہ نہ کھائے۔ اب ان کو شک پڑ گیا، شک ہوتا گیا کہ ضرور اس کے اندر زہر ہے، یہ ہمارے ساتھ بہانے لگا رہا ہے، میں کھاتا ہے نہیں کھاتا؟ کہ بھائی میں تو نہیں کھاتا۔ ان تینوں نے 2 جوتے مارے، کہا کہ کھا۔ اس نے جناب جو ہے وہ کھانا کھایا، جب باقی کھانا بچ گیا تو اس کے بعد ان چوروں نے کھایا۔ اس نوجوان کے بارے میں آتا ہے کہ اگلے دن میں پھر آ گیا، مولوی صاحب کا پھر یہی موضوع تھا، اللہ ہی کھلاتا ہے، اللہ ہی پلاتا ہے۔ تو اس نے کہا مولوی صاحب دیکھیں بات سنیں، آپ مسئلہ ادھورا بتاتے ہیں، آپ مسئلہ پورا بتائیں۔ مولوی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو مسئلہ پورا ہی بتایا تھا۔ کہا کہ آپ نے ایک بات چھوڑ دی تھی، اللہ کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے، جو آدمی نہیں کھاتا اللہ اس کو جوتے مروا کے کھلواتا ہے۔ تو یہ بات اگر ہم خود سمجھ جائیں تو اچھی بات ہے، ورنہ ہمیں بھی جوتے کھا کر کھانا پڑے گا، اس پر ہمارا پھر عقیدہ ایسے ہی پختہ ہوگا۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ عقیدے کی جو ہے نا پاکیزگی، اور اسی طریقے سے اس رمضان المبارک میں آدمی کا روزہ رکھنے والے کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ اور سب سے اہمیت والی چیز جو ہے اسلام کے اندر عقیدے کی ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہوگا وہ جتنا مرضی گناہ گار ہوگا وہ بالآخر جنت میں داخل ہوگا، بالآخر جنت میں داخل ہوگا۔ تو اسی وجہ سے دوسری چیز جو ہے وہ اعمال کی پاکیزگی ہے، کہ اعمال کی پاکیزگی یہ ہے کہ سب سے بڑا عمل جو ہے رمضان المبارک میں قرآن پڑھنے کا عمل ہے، کیونکہ قرآن کی رمضان المبارک کے ساتھ نسبت ہے۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناب ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہمیں کچھ وظیفہ بتا دیا جائے، تو علماء کہتے ہیں بھائی قرآن سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ قرآن ایسی کلام ہے کہ جس طریقے سے ایک رمضان المبارک جو کہ ایک مہینہ ہے اس کو فضیلت بخشی ہے، اسی طریقے سے اس کو پڑھنے والا بھی اس کی وجہ سے اس کو بھی فضیلت ملتی ہے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ یہ آتا ہے، مدینہ منورہ سے ایک قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف گیا قرآن سے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ قرآن سے اللہ کیسے فضیلت عطا فرماتے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے ایک قافلہ مدینہ منورہ کے قریب کا، وہ شام کی طرف گیا تجارت کی غرض سے، وہاں اس قافلے نے کچھ سامان خریدا، لے آیا، راستے میں آ رہا تھا، دیکھا کہ اس وقت غلام بھی بکتے تھے۔ ایک آدمی کے پاس ایک بازار میں ایک غلام کھڑا ہوا ہے اور بڑا سستا بیچ رہا ہے، بڑا کمزور ہے، دبلا پتلا ہے، کوئی اس کی خاص شکل و صورت بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا چلو سستا مل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے بچ جائیں، تو وہ لے آیا۔ جب وہ مدینہ منورہ میں آیا جہاں منڈی لگتی تھی وہاں کھڑا ہو گیا، دوسرا سامان بھی بیچنا شروع کیا اور اس غلام کو بھی اس نے بیچنا شروع کیا۔ ہوا یہ کہ دوسرا سامان جتنے سامان تھا وہ سارا بک گیا اور یہ غلام رہ گیا۔ دوسرے دن اس نے پھر کھڑا کیا غلام کو، جیسے سامان کو سجایا جاتا تھا ایسے غلاموں کو بھی سجایا جاتا تھا۔ دھوپ میں کھڑا ہے غلام۔ تو 3 دن گزر گئے اور پورے مدینہ منورہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ایک قافلہ، تجارت کا قافلہ جو ہے وہ ایک غلام لایا ہے، بڑا کمزور ہے اور کسی کام کا نظر نہیں آتا۔ 3 دن ہو گئے اس کو خریدنے والا کوئی نہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک عورت رہتی تھی، وہ مالدار تھی، اس کو ترس آیا،
اس نے اس غلام کو خرید لیا۔ جب خرید لیا تو اپنے پاس رکھا، کام کاج میں لگایا، جتنا وہ کام کر سکتا تھا اس سے کام کروایا۔ اسی دوران ایک اور قافلہ آیا جو مکہ مکرمہ سے گیا تھا شام کی طرف، تو وہ پہلے مدینہ منورہ آ گیا۔ اس کے اندر ایک صحابی تھے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک آدمی، ایک تاجر جو ہے وہ غلام لایا ہے، 3 دن کھڑا رہا، کسی نے نہیں خریدا، اور ایک عورت نے خریدا ہے، احساس کرتے ہوئے اس غلام کا اس نے ہمدردی کی ہے، تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ میں اس عورت سے ملاقات کروں، اس سے ملوں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ اس عورت کے پاس گئے، اس کے اخلاق سے متاثر ہوئے، اس سے پوچھا کہ تو نے اس غلام کو کیوں خریدا؟ اس نے یہی کہا کہ میں نے انسانی ہمدردی کے تحت اس کو خریدا ہے۔ بڑے متاثر ہوئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر واپس چلے گئے، مدینہ منورہ میں جہاں رہ رہے تھے عارضی، انہوں نے پھر نکاح کا پیغام بھیجا اس عورت کو، اس عورت کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ پھر مکہ مکرمہ چلے گئے، اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے گئے اور اس غلام کو بھی ساتھ لے گئے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بڑی دوستی تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، اس وقت وہ اسلام قبول کر چکے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے وہاں گئے اور ان سے ملاقات کی۔ ان کا رویہ بدلا ہوا تھا، اخلاق بدلے ہوئے تھے، کیونکہ جب آدمی اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کے اخلاق بدل جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ خیر ہے، آپ کے اخلاق بدلے ہوئے ہیں، آپ کا رویہ بدلا ہوا ہے، آپ کے اندر ادب و احترام زیادہ آ گیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی میں تو مسلمان ہو چکا ہوں، اور تمہیں بھی دعویٰ دیتا ہوں کہ تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ بیوی، غلام اور خود سمیت مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو اس عورت نے انسانی ہمدردی کی وجہ سے اس غلام کو آزاد کر دیا، اور اس غلام کا نام تھا حضرت سالم رضی اللہ عنہ، ایسا غلام جس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ بے سہارا تھا۔ تو وہاں پہ کیونکہ جہاں پر مسلمان اکٹھے ہو کر قرآن مجید یاد کیا کرتے تھے، وہاں پر حضرت سالم کو بھی داخل کر دیا گیا، وہاں رہنے لگے، کیونکہ آپ بے سہارا تھے۔ اللہ نے ان کو بہت اچھی آواز دی تھی، قرآن بہت پیارا پڑھتے تھے، اور جو بھی ان کا قرآن سنتا اور متوجہ ہو جاتا تو انہوں نے بہت اچھا قرآن پڑھا۔ تو جب پہلا قافلہ ہجرت کے لیے نکلا مدینہ منورہ کی طرف، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی شامل کیا، اور ان کو قرآن کی عظمتوں کی وجہ سے، قرآن کی عظمتوں کی وجہ سے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے جو غلام کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس غلام کو یہ سعادت ملی کہ وہ جب مدینہ منورہ گئے مسجد قباء کے امام لگے، یعنی کہ ایک غلام سے کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر قرآن کی برکت سے مسجد قباء کے امام لگے، اور امام بھی ایسے لگے کہ بڑے بڑے صحابہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ تو قرآن کی عظمت یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے عظمتیں عطا ہوتی ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے، جب آدمی اللہ کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے، اس کی ضرور قدردانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی تکلیف کی حالت میں ہوتا ہے اور کسی بات پر، کسی حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یار میں عمل کر رہا ہوں یار میں تو بڑی پریشانی میں آ گیا ہوں، میں عمل کر رہا ہوں، میں تو بڑی پریشانی میں آ گیا ہوں، اور یہ عمل تو میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ جب آدمی اللہ اور اس کے رسول کا حکم سمجھ کر دل کی رغبت کے ساتھ عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے۔
ایک واقعہ آتا ہے قدردانی کے لیے سنانا چاہتا ہوں۔ ایک شخص تھے جن کا نام عبد العزا تھا، عبد العزا۔ ان کا والد فوت ہو گیا۔ ان کا جب والد فوت ہو گیا تو وہ اپنی والدہ کے ساتھ اپنے چچا کے گھر میں آ گئے۔ کوئی تھا نہیں پیچھے کرنے والا، غریب تھے، اپنے چچا کے گھر میں آ گئے۔ وہ جو لڑکا تھا اس کو وہ ہر وقت حق کی تلاش میں رہتا تھا۔ جب اس نے سنا کہ مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ محمد بن عبداللہ ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو ہمیں جانا چاہیے، وہ سنا ہے کہ حق ہے۔ انہوں نے جو ہے وہ اس کوشش میں رہے کہ چچا جائیں گے تو میں بھی ساتھ جاؤں گا، تو چچا نہ گئے۔ وہ جو نوجوان تھا جس کا نام عبد العزا تھا، وہ چلے گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی ایمان کی، تو ایمان کی تاثیر پیدا ہوئی اور مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے تو پھر اپنے گھر میں آ گئے، آتے جاتے رہتے تھے۔ تو ان کا جیسے آدمی مسلمان ہوتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کی ملاقات ہوتی ہے اس کا مزاج ویسے ہی بدل جاتا ہے۔ اس کا مزاج اگر بد ہوتا ہے تو خوبصورت ہو جاتا ہے، تو اس کا مزاج بدل گیا۔ تو چچا نے محسوس کیا کہ اس کا مزاج تو بدل گیا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے خطرہ ہے، لگتا مجھے ایسا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ اب میرے چچا کو معلوم ہو گیا ہے تو مجھے چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کہہ دیا کہ ہاں جی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چاچا کو غصہ لگا، کہنے لگا کہ اچھا تو مسلمان ہو گیا تو میرے گھر سے نکل جا، یہ تیرے باپ کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اگر تم واپس اسی عقیدے پر آ تو پھر یہاں رہے، نہیں تو یہاں سے نکل جا۔ تو وہ جانے لگا، نوجوان کا جانے لگا۔ تو چاچا نے دیکھا کہ یہ جا رہا ہے، غصہ لگا، تو چاچا نے پیچھے سے کپڑے پکڑ لیے اور کہا کہ بھائی کیسے جا رہے ہو؟ جو تم نے کرتا پہنا ہوا ہے، اتنا خوبصورت لباس جو پہنا ہوا ہے، یہ بھی میرے پیسے سے پہنا ہوا ہے، یہ اتار کے دے۔ تو چاچے نے وہ کپڑا کرتا پھاڑ کے اتار لیا۔ اب وہ جو عبد العزا تھا اس کا نیا نام عبداللہ رکھا گیا، نبی علیہ السلام نے ان کا نام عبداللہ رکھا۔ اب جو عبداللہ صحابی تھے وہ جانے لگے اور برہنہ حالت میں باہر نکلے، تو والدہ جو وہاں رہتی تھی اس کو احساس ہوا کہ میرا بیٹا جا رہا ہے۔ اس نے کسی طریقے سے پرانی چادر اٹھا کے دیوار سے باہر پھینکی، تو جب اس نے دیکھا کہ کوئی چیز باہر آئی ہے تو عبداللہ نوجوان نے اس چادر کو اٹھایا اور سمجھ گیا کہ یہ میری والدہ نے ہی پھینکی ہوگی، تو اس نے اس کو پھاڑا۔ آدھی چادر سے انہوں نے اپنا سر چھپایا اور آدھی چادر اوپر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ جب حاضر ہو گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، سمجھ گئے یہ کوئی نہ کوئی قربانی دے کر آیا، اور کون سی قربانی دے کر آیا ہے یہ بھی سمجھ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، استقبال کیا اور ان کو اس وقت کہا ذوالبجادین، دو چادروں والا۔ اس صحابی کا نام مشہور پڑ گیا ذوالبجادین۔ اب ان کی قدر کیسے ہوئی؟ اب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑا، اب قدر کیسے ہوئی؟ قدر ایسے ہوئی کہ کچھ دنوں کے بعد ایک قافلہ جا رہا تھا تبلیغ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے بھی کہا کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ وسلم نے ان کو بھیج دیا اور فرمایا کہ تم پر تلوار حرام ہے، یعنی تلوار سے تم قتل نہیں کیے جاؤ گے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنے خیمے میں موجود تھے اور بہت بیمار ہو گئے۔ بیمار ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ عبداللہ جو ہیں وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کی عیادت کے لیے جانا چاہیے، تو عیادت کے لیے گئے۔ تو حضرت عبداللہ جو ہے وہ بہت بیمار تھے، آخری وقت تھا ان کا، اور اللہ نے قدر کیسے کی؟ ماں کی گود چھین گئی۔ اللہ نے اس کی قدر کیا کی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اور ان کا چہرہ مبارک کو ہاتھ لگا کے اپنی گود میں رکھ دیا۔ ماں کی گود چھینی، اس کے مقابلے میں نبی نے اپنی گود۔ اچھا اس کے بعد اب وہ اسی میں وہ وفات پا گئے، نبی وسلم کی گود میں وفات پا گئے۔ اب معاملہ تھا کفن کا، کفن کیسے دیا جائے؟ کفن نہیں ہے موجود۔ اب
جو کپڑے چھینے گئے تھے اس کے بدلے میں کیا دیا؟ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا دے دیا. کپڑے کے بدلے میں نبی کا کرتا مل گیا، اور اس کپڑے کی کیا حیثیت ہے جو ان سے چھینا گیا تھا؟ کوئی حیثیت نہیں. اب تیسری بات یہ ہے کہ تدفین کرنی ہے. تدفین کے لیے ضروری ہوتا ہے جو زیادہ قریبی رشتے دار ہوتا ہے وہ تدفین کرتا ہے. اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا تو چاچا ہوگا، ماما ہوگا، بھائی ہوگا، کوئی ہوگا تدفین کرے گا. تو اب کیا قدر ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، فرمایا کہ اس کا میں ہوں. قدر دی تو آپ نے پھر اس کو لٹایا. اور آخری جو سعادت ملی وہ یہ ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قبر کے اندر لٹایا تو آپ نے یہ الفاظ کہے. آپ نے فرمایا کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. سارے صحابہ فرماتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ ہم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی آدمی اللہ کے احکامات پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کرتا ہے. اور آج کل دیکھا ہے کہ کتنے ہی گرمیاں گزری ہیں، کیا کوئی ایسا آدمی ملا ہے جس نے دل کی رغبت کے ساتھ رمضان المبارک میں روزے رکھے ہوں اور وہ پریشان ہوا ہو؟ ایسا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والے کی قدردانی کرتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھنے والے کے دل میں یہ عقیدہ پختہ ہوتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، کہ اللہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ کا احتسار پیدا ہوتا ہے، اللہ کا احتسار. اور اللہ کا احتسار کیسے پیدا ہوتا ہے؟ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اللہ کا احتسار ہو. جب مسلمان کے دل میں ہمیشہ یہ بات ہوگی کہ جہاں بھی میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے، جہاں بھی میں ہوں اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہ اگر حاصل ہو جائے انسان کو، مسلمان کو، تو ایک مسلمان تمام برائیوں سے بچ جائے، خرافات ختم ہو جائے. اور یہ کیسے کس کو پیدا ہوئی؟ یہ ہمارے ہی ملتان کے ایک بزرگ اولیاء میں سے حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے مرشد کے پاس آئے، وہاں رہنے لگے اصلاح کے لیے. ان کے پاس ایسے ایسے لوگ بھی موجود تھے جن کو 3 سال 5 سال ہو چکے تھے، اور ان کو حضرت نے اپنی خلافت نہیں دی تھی، یعنی کہ خلافت نہیں، نائب نہیں بنایا تھا. یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ جب آئے 3 دن کے اندر حضرت نے ان کو اپنا خلیفہ بنا دیا. اور کیوں خلیفہ بنایا؟ اب جب خلیفہ بنا دیا تو سارے جتنے حضرات تھے انہوں نے اعتراض کیا کہ ہمیں 3 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، ہم حضرت کی خدمت میں ہیں، حضرت نے ہمیں ابھی تک خلافت نہیں دی، ہم اس قابل نہیں ہوئے. اور یہ 3 دن آیا یہ نوجوان، اس کو خلافت مل گئی. حضرت تک بات پہنچ گئی. حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کو آزما لیتے ہیں، ابھی پتہ چل جائے گا. تو جو حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو پیر تھے انہوں نے سب کو بلایا اور سب کو ایک چھری دی اور ایک پرندہ دیا. کہا کہ تم جتنے لوگ بیٹھے ہو، میرا حکم یہ ہے اس پرندے کو وہاں ذبح کر کے آنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو. سارے لے اور چھری لی اور پرندہ لیا، بھاگ گئے. یہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ بھی چلے گئے. سارے اپنا اپنا پرندہ ذبح کر کے لے آئے. کوئی درخت کے اور میں چلا گیا، کوئی کمرے کے اندر چلا گیا، کوئی غار کے اندر چلا گیا، کوئی رات کے اندھیرے میں چلا گیا، ذبح کر کے لے آیا. اب جب لے آئے سارے خوشی تھے کہ دیکھیں ہم نے اپنے پیر کا حکم پورا کیا ہے اور ذبح کر کے لائے ہیں. بالکل اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اب حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ نہیں آئے. سب نے کہا دیکھو حضرت نے اس کو خلافت دی ہے اور اپنے مرشد کے حکم میں تاخیر کر رہا ہے، ابھی تک نہیں لایا. تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ آ رہے ہیں، چھری ہاتھ میں اور پرندہ بھی ہاتھ میں. اور چیم گویا ہوئی، دیکھو ایک تو دیر سے آیا ہے، دوسرا حکم بھی پورا کر کے نہیں آیا. حضرت نے کہا کہ آنے دو، ابھی پتہ چل جائے. حضرت نے فرمایا کہ بہاؤالدین زکریا تم ایسے آ گئے اور میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ تم ذبح کر کے لاؤ. کہا کہ حضرت آپ نے مجھے حکم دیا تھا، آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایسی جگہ پہ ذبح کرنا کہ کوئی نہ دیکھے. حضرت میں درخت کے پیچھے گیا ہوں،
میں پہاڑ کے دامن میں گیا ہوں، یہاں تک کہ میں غار میں گیا ہوں، اور ایسی غار میں بھی گیا ہوں جہاں پر میرا اتنا اندھیرا تھا کہ میرا ہاتھ، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی وہاں کوئی ذات دیکھ رہی تھی، وہ اللہ تھی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ان کے مرشد نے فرمایا کہ یہی بات تم میں اور اس میں فرق یہ ہے، اس کو یہ احتسار حاصل ہو گیا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ ہر وقت میرے ساتھ ہے۔ تو اسی وجہ سے یہی چیز جس کے اندر پیدا ہو جائے وہی خلافت کا حقدار ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ورکشاپ ہے، اور ورکشاپ میں جو داخل ہو جاتا ہے اس سے فائدہ جو ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس کا عقیدہ بھی درست ہو جاتا ہے، اس کے اعمال کی بھی پاکیزگی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے